الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ امام و پیشوائے بصیرت قدم بقدم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم در صورت و سیرت عارف ربانی مقتدع قوم خواجہ عبدالخالق گجدوانی رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت بعصادت سن 496 ہجری میں گجدوان میں ہوئی۔ آپ کے والد بزرگوار کا اسم گرامی عبدالجلیل رحمۃ اللہ علیہ تھا۔ آپ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی اولاد میں سے تھے اور آپ کی والدہ سلطان روم کی اولاد میں سے تھی۔ آپ ولایت روم میں رہتے تھے۔ کسی تقریب کے سلسلے میں آپ ماورا انہر تشریف لے گئے اور موضع گجدوان جو بخارا سے 6 کوس دور ہے سکونت اختیار کی۔ حضرت خواجہ عبدالجلیل رحمۃ اللہ علیہ کا حضرت خضر علیہ السلام سے محبت اور برادری کا تعلق تھا۔ جب خواجہ عبدالخالق رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ حمل سے تھی تو حضرت خضر علیہ السلام نے آپ کے والد کو نیک بیٹے کی بشارت دی اور پیدائش سے پہلے آپ کا نام عبدالخالق رکھا۔ خواجہ رحمۃ اللہ علیہ بھی پیدا ہی نہیں ہوئے تھے کہ آپ کے والدین نے دیار روم سے حوادثات زمانہ کے سبب اپنے متعلقین سمیت ہجرت کی اور ماورا انہر کی ریاست میں آ گئے۔ بعد ازاں بخارا میں رونق افروز ہوئے اور وہیں کی سکونت اختیار کر لی کہ خواجہ عبدالخالق رحمۃ اللہ علیہ بخارا میں ہی پیدا ہوئے۔ خواجہ عبدالخالق رحمۃ اللہ علیہ کی عمر 5 سال کی تھی۔ آپ اپنے استاد شیخ صدر الدین سے قرآن پڑھتے تھے۔ شیخ بخارا شہر کے بڑے اور جید علماء میں شمار ہوتے تھے۔ جب آیت ادعو ربکم تضرعا و خفیہ اپنے رب کو ظاہر و پوشیدہ پکارو پر پہنچے تو آپ نے استاد سے پوچھا کہ ظاہر و پوشیدہ ذکر کی اصلی حقیقت کیا ہے، کیونکہ اگر ذکر ظاہری کیا جائے اور آواز سے ہو تو ذاکر کو ریا کا خطرہ ہوتا ہے، اور جب ریا دکھلاوا اور درمیان میں آ گیا تو ذکر کا حق ادا نہ ہوگا، اور اگر ذکر دل سے کرتا ہے تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ شیطان ابن آدم میں خوف کے مانند دوڑتا ہے۔ اب شیطان لعین کو پتہ چل جاتا ہے، وہ ذکر کرنے والے کے دل میں کئی طرح کے وسوسے ڈالتا ہے۔ بس اس صورت میں بھی ذکر خفیہ کا حق نہ ادا ہو سکا۔ اس مشکل مسئلے کا حل فرمائیے۔ استاد اس تقریر دل پذیر پر حیران رہ گئے اور فرمایا یہ علم لدنی ہے، انشاءاللہ چند سالوں میں یہ عقدہ بارگاہ الہی سے حل ہو جائے گا۔ چنانچہ بالغ ہونے پر خواجہ مشکل کشا ازلی کی جانب سے اس عقدہ کشائی کے منتظر رہے۔ ایک دن حضرت خضر علیہ السلام تشریف لائے، جہری و خفی ذکر کا طریقہ بتایا اور ذکر خفی کی اجازت دی، نیز وقوف عددی سے بھی واقف کیا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے آپ کو اپنا فرزند بنایا ہوا تھا۔ حضرت خضر علیہ السلام کے بتائے ہوئے ذکر کی وجہ سے آپ نے بڑے بلند مقامات حاصل کیے۔ آپ فرماتے تھے کہ میں 22 سال کا تھا کہ حضرت خضر علیہ السلام نے مجھے خواجہ ابو یوسف حمدانی رحمۃ اللہ علیہ کی سپرد کیا اور میری تربیت روحانی کے متعلق ان کو وصیت کی۔ اس طرح آپ خواجہ یوسف حمدانی رحمۃ اللہ علیہ کی ارادت میں شامل ہوئے۔ آپ خواجہ یوسف حمدانی رحمۃ اللہ علیہ کے 4تھے خلیفہ تھے۔ آپ خواجہ نے نقش بند علیہم الرحمہ کے سردار تھے۔ آپ کی روش طریقت میں حجت ہے۔ آپ ہر فرقے میں مقبول تھے۔ آپ ہمیشہ صدق و صفا اور سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی متابعت اور بدعت کے مخالفت میں سرگرم رہتے تھے۔ آپ اپنے اعمال صالح کو لوگوں سے پوشیدہ رکھنے کی کوشش کرتے تھے۔ خواجہ عبدالخالق گجدوانی رحمۃ اللہ علیہ ہر روز ایک وقت کی نماز خانہ کعبہ میں ادا کرتے تھے اور واپس تشریف لاتے تھے، اور یہ آپ کی سب سے بڑی کھر کی عادت تھی۔ آپ نے اپنے بیٹے خواجہ اولیاء کبیر کو آداب طریقت کے متعلق وصیت نامے میں اس طرح فرمایا تھا: اے بیٹے، میں تمہیں وصیت کرتا ہوں علم، ادب، تقوی، اتباع سنت
وہ جماعت اور نماز با جماعت ادا کرنے کی۔ حدیث، فقہ اور تفسیر کی تعلیم حاصل کرو۔ جاہل صوفیوں سے پرہیز کرنا، اپنے احوال کا اشتہار نہ دینا، یوں تم امام اور مؤذن بننے سے بچ جاؤ گے۔ دیکھنا حاکم اور قاضی شہر نہ بننا، دستاویزات میں اپنا نام نہ لکھنا، بادشاہوں کی مجلس میں نہ بیٹھنا، خانقاہ تعمیر نہ کرنا اور نہ اپنے آپ کو شیخ کہلوانا، زیادہ سماع نہ سننا، سماع سے انکار بھی نہ کرنا، کم کھانا، تھوڑا بولنا اور کم سونا، عام لوگوں سے دور رہنا، مردوں اور عورتوں سے مجلس نہ رکھنا، طلب دنیا میں مصروف نہ ہونا، زیادہ رونا، تھوڑا ہنسنا، کہا لگا کر ہنسنے سے بالکل بچنا، کسی کو بھی اپنے آپ سے کم نہ سمجھنا اور اپنے آپ کو بہتر نہ سمجھنا، اپنا ظاہر آراستہ نہ کرنا، جہاں تک ہو سکے خدمت خلق میں کوشاں رہنا، جان و مال سے دریغ نہ کرنا، مشائخ کو جان سے بڑھ کر عزیز جاننا، ان کے افعال پر تنقید نہ کرنا، دل کو ہمیشہ دکھی رکھنا، چاہیے کہ تیرا دل بدن لاغر اور تیری آنکھ رونے والی رہے، تیرا عمل خالص ہو، دعا میں تضرع ہو، تیرا لباس پرانا ہو، تیرا دوست کوئی درویش ہو، عبادت تیرا سرمایہ ہو، تیرا گھر مسجد ہو، تیرا دل ذاکر اور تیری زبان شاکر ہو، تیرا منہ ذکر ہو، تیرا یار فکر ہو، خواجگان کے طریقے پر قائم رہنا، ہوش و دروم اور نظر بر قدم رہے، تو سفر در وطن اور حکومت در انجمن رہے، دلوں کا خیال رکھنا اور خلق کے ساتھ خلق سے پیش آنا۔ ایک روز ایام عاشوراء میں حضرت عبدالخالق گجدونی رحمۃ اللہ علیہ ایک محفل میں تشریف فرما تھے کہ ایک جوان دروازے سے اندر آیا، خرقہ پہنے، سجادہ کندھے پر رکھے، زاہدوں کی صورت بنائے آیا اور حضرت کے پاس ایک گوشے میں بیٹھ گیا۔ خواجہ اسے بار بار دیکھتے تھے۔ کچھ دیر بعد وہ نوجوان اٹھا، خواجہ کے سامنے آیا اور کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اتقوا فراست المؤمنین فإنه ينظر بنور اللہ عز وجل۔ اس حدیث کی حکمت کیا ہے؟ حضرت خواجہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اس حدیث کا راز یہ ہے کہ تو زنار اتار دے اور اسلام قبول کر لے۔ وہ نوجوان بولا، نعوذ باللہ، کہ میں نے زنار بھانی ہو۔ حضرت نے خادم کو اشارہ کیا کہ اس کا خرقہ ہٹائے۔ جب اس کا خرقہ اتارا گیا تو نیچے زنار ظاہر ہوئی۔ وہ نوجوان قائل ہو گیا اور شیخ کا مرید بن گیا اور زمرہ علیہ السلام میں داخل ہو گیا۔